ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بہت علمی گفتگو چل رہی تھی. سسٹر نے ہماری بہت معلومات میں اضافہ کیا ہے ماشاءاللہ. تو میں ان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ ہماری معلومات میں بہت اضافہ ہوا. ناظرین, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج کے پروگرام میں ہم نے کوئز پروگرام رکھا ہے اور سوال میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں, ایک دفعہ پھر دہرائے دیتی ہوں کہ جنت البقیع میں کتنے معصومین مدفون ہیں. جنت البقیع میں کتنے معصومین مدفون ہیں اور ان کے نام بتائیے. جب آپ کی فون کالز کھول دی جائیں گی, بھی تھوڑی دیر میں ہی آپ کی فون کالز کھول دی جائیں گی, تو آپ نے جواب دینا ہے. اگر آپ کا جواب صحیح ہوا تو ہم آپ کا نام اپنی لسٹ میں شامل کر لیں گے اور پھر پروگرام کے آخر میں آپ کا نام اٹھایا جائے گا. جس خوش نصیب کا بھی نام نکلے گا اس کو تحفے میں آج دی جا رہی ہے تحفۃ العوام. بہت بہترین کتاب ہے. اس میں بہت سی دعائیں ہیں, زیارات ہیں اماموں کی, اور قرآنی آیات ہیں, اور مختلف ایام کے جو ہیں اعمال بھی ہیں. تو آپ کوشش کیجیے گا کہ زیادہ سے زیادہ فون کالز کر کے اپنے جو ہیں جواب ہمیں پہنچائیں. اسی کے ساتھ ناظرین میں اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتی ہوں جس کا نام ہے فوائد قرآن, جو کہ میری بہن سسٹر جو ہیں, بہت پیاری سی بہن جو ہیں, ان کا سیگمنٹ ہے. تو ان کے پاس بڑھنے سے پہلے میں ایک مولا امیر المومنین کا ارشاد آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے مالداروں کے لیے مال میں غریبوں کا رزق قرار دیا ہے, لہٰذا جب بھی کوئی غریب بھوکا ہوگا تو اس کا سبب یہ ہوگا کہ مالدار نے دولت کو سمیٹ لیا ہے, اور پروردگار عالم روز قیامت اس سے ضرور پوچھ گچھ کرے گا. بس ناظرین, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اور خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال کیجئے کہ اگر جیسے کوئی مالی طور پر آپ کا رشتہ دار تھوڑا سا کم ہے کسی بھی لحاظ سے, تو آپ اس کی ضرور مدد کیجئے. ہمیں جو اللہ دولت دے رہا ہے, پیسہ دے رہا ہے, رزق دے رہا ہے, تو ہم صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف اس پہ ہمارا حق ہے. اللہ ہمیں جو دولت دے رہا ہے وہ کسی اور کا بھی اس میں حصہ ہے. تو اپنا بہت خیال کیجئے. اللہ روز قیامت سب سے زیادہ حقوق العباد کے بارے میں جو ہے پوچھ گچھ کرے گا. شاید خدا تو بڑا رحمان الرحیم ہے, حقوق اللہ معاف کر دے, لیکن حقوق العباد جو ہے معاف نہیں کرے گا. تو اسی کے ساتھ میں اپنی سسٹر کے پاس بڑھتی ہوں اور دیکھتے ہیں کہ آج وہ کون سی سورہ لائی ہیں جس کی ہمیں تفسیر بتائیں گی. جی سسٹر. شکریہ صدر. ناظرین, آج کے دن کی مناسبت سے جو قرآن پاک کی عظیم سورہ ہمارے اس پروگرام کی جو ہے زینت بننے والی ہے وہ ہے سورہ دہر, جو کہ بالخصوص نازل ہوئی تھی شان اہل بیت اور ان کی مدثرائی میں. بے شک. سورہ دہر جو ہے اس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں انسان کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے. بے شک. اس سورہ میں جو ہے 31 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. نزول کے اعتبار سے, قرآن کی نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے وہ 98 ہے, لیکن ترتیب قرآن کے لحاظ سے اس کا نمبر جو ہے وہ 76 ہے. اور یہ سورہ پارہ نمبر 29 میں سورہ قیامت کے بعد جو ہے موجود ہے. جہاں تک اس سورہ کے جو ہے نزول کا تعلق ہے, اس بارے میں کافی اختلاف پایا گیا ہے. کچھ روایتوں میں ہے کہ یہ سورہ جو ہے مکے میں نازل ہوا, مگر اس کی کچھ آیتیں جو تھیں وہ مدینے میں نازل ہوئیں, اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہ سورہ پورا جو ہے وہ مدینے میں نازل ہوا تھا, لیکن اس سے پہلے شروع کی کچھ آیتیں مکے میں نازل ہو چکی تھیں. یعنی اس سورہ کو 2 بار جبریل امین رسول اکرم کے در پہ لائے اور پھر مکمل کیا اس سورہ کو. لیکن دونوں صورتوں میں ہی آپ دیکھیں تو کیا یہ اعزاز حضرت جبریل کے لیے کیا کم ہے کہ وہ ناطق قرآن رسول اکرم کے پاس بار بار آئے, قرآن سنایا اور وہ سورہ لے کر نازل ہوئے, جو کہ نازل ہی ہوئی تھی اہل بیت کی شان میں. سبحان اللہ. خدا جو ہے خود قصیدہ گو ہے اس سورے میں, اس گھرانے کی عظمت کیا, ان کے مرتبے کا. اس کے علاوہ خلاصے کے طور پر اس سورے میں پروردگار عالم نے انسان کی خلقت, اس کی کیا حقیقت ہے, اس کو بھی بیان کیا ہے. پھر آگے کفار و مومنین کی حالت, ان کے درجات کا بیان ہے.
بہشت کی مدثرائی ہے. اہل بیت کی اس عبادت کا شکریہ ادا کیا ہے رب العزت نے اس سورہ میں. اور آخر میں رسول اکرم کا بیان ہے جو امت مسلمہ کو دیا گیا ہے بحکم الہی سے. تو یہ ہے مختصر سا خلاصہ یا تشریح اس سورہ کی. اس سورہ کے جو ہے بے شمار فضائل ہیں، جن میں سے چند فضائل کو میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گی فرمان رسالت اور معصومین کے اقوال کی شکل میں. رسول اکرم نے فرمایا کہ یہ سورہ جو ہے یہ سورہ شفا ہے ہر بیماری کے لیے. ہر مرض کے علاج جو ہے وہ اس سورہ کی تلاوت سے ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ یہ سورہ جو ہے اس میں نورانی شعائیں ہیں جو روحانی شفا بھی دیتی ہیں اور جسمانی شفا بھی. اس کے بعد فرمایا رسول اکرم نے کہ جو بھی اس کو تلاوت کرے گا روزانہ، لیکن بشرط وہ اس کے معنی اور تدبر پر بھی پورے طور پر غور کرے، تو خداوند تعالی اس کی تمام کمزوریاں، تمام ناتوانگی اس کو ختم کر کے اس کو قوت اور تقویت بخشتا ہے. سبحان اللہ. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی تلاوت جو ہے وہ روحانی قوت کو بڑھاتی ہے. پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر پڑھنے میں دقت ہوتی ہے تو اس کو لکھ کر اس کا پانی اگر پیا جائے تو انسان میں روحانی قوت پیدا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے. بے شک. کیونکہ یہی وہ روحانی قوت ہے جو انسان کو برائیوں سے لڑنے کے خلاف مدد دیتی ہے اور پرہیزگار اور متقی بناتی ہے. اس کے بعد امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر حالت جنگ میں اس سورہ کی تلاوت کی جائے تو دشمن پر فتح نصیب ہوتی ہے. امام تقی کا بیان ہے کہ اگر سوموار یعنی پیر کے دن، منڈے کے دن صبح نماز کی پہلی رکعت میں اگر اس کی تلاوت کی جائے تو پھر سارے دن کے ہر بلا، ہر شر سے وہ شخص محفوظ رہتا ہے. کسی طرح کا کوئی عذاب، کوئی جو ہے اس کے پر شر جو ہے وہ نازل نہیں ہوتا. تو یہ تھی ان کی فضیلت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جس نے اپنے بندوں کے لیے اس دنیا کی اساس اپنی رحمانیت پر قائم کی، اور یہی نہیں بلکہ آخرت کی بنیاد بھی قائم ہے اس کی رحیمیت پر، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. بے شک. اس سورہ کی پہلی آیت کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک انسان پر ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز نہ تھا. دہر کے معنی ہیں وقت کے، زمانے کے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ذہن انسانی کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب انسان کی حیثیت کچھ نہ تھی، وہ قابل ذکر نہ تھا، قابل عظمت نہ تھا. اور جب وہ اس بات پر غور کرے گا تو اس بات کو ماننے پر بھی مجبور ہو جائے کہ وہ کون تھا، وہ کون سی ذات تھی کہ جس نے اس ناپید کو پیدا کیا. بے شک. کون تھا جو اس کو اس دنیا میں لے کر آیا، اور پھر خود بخود اس کا سر جھک جائے گا اس معبود کی بارگاہ میں کہ جو ذریعہ وجود بنا ہے انسان کو اس دنیا میں لانے کا، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. آگے آیت بڑھتی ہے کہ انسان کی جو پیدائش ہے وہ مخلوط نطفے سے ہوئی، ملے جلے نطفے سے، حقیر سی شے سے. لیکن پیدائش کا مقصد انسان کی آزمائش ہے. دنیا میں لانے کا مقصد اس کی آزمائش کی جائے گی. امتحان گاہ ہے یہ دنیا اس کے لیے، جہاں پر اس کی پرکھ کی جائے گی اس کے ایمان اور اعمال کی بنیاد پر. بے شک. پھر رب العزت فرماتا ہے کہ آزمائش ہم نے ایسے ہی نہیں کی بلکہ پہلے حجت تمام کی ہے. ہم نے انسان کو شعور بخشا، اشرف المخلوقات بنایا، وہ سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اس کو تمام حواس خمسہ دیے، اور پھر اس کے بعد اس کو راستہ دکھایا، ہادی بھیجے. کوئی بھی زمانہ ہدایت سے خالی نہیں چھوڑا، اور چاہے وہ اس بات کا شکر ادا کرے یا وہ ناشکرہ بنے، لیکن اللہ نے اپنی تمام حجت حضرت انسان پہ پوری کر دی کہ پہلے شعور بخشا، پھر ہدایت دی اور پھر راستہ دکھایا. بے شک. اور آگے اللہ فرماتا ہے اگلی آیتوں میں کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عقل و شعور رکھتے ہوئے انکار کیا
تو عذاب تیار ہے اس کی سلطنت میں ایسے لوگوں کے لیے. اور وہ عذاب کیا ہے؟ سلاسل، زنجیریں، اغلال، طوق، صغیرہ، بھڑکتی ہوئی آگ. اللہ اکبر. لیکن ساتھ ہی وہ رحیم و کریم یہ بھی فرما رہا ہے کہ ایسے نیک بندے کہ جنہوں نے ہدایت پائی اور صحیح راستے پر گامزن ہوئے، ان کے لیے انعام میں جنت میں ایسی شراب ان کو پلائی جائے گی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. سبحان اللہ. ناظرین، کافور ایک جنتی چشمے کا نام ہے اور جس کو اللہ اپنے ان خاص بندوں کو پلائے گا کہ جو نیک اور متقی ہوں گے، اور پھر ان کو اختیار میں یہ چشمہ دے دے گا کہ وہ اس جنتی چشمے کو جہاں جہاں چاہیں، جس جس جگہ چاہیں، جس جس کو پلانا چاہیں وہاں پر لے جا سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر کون ہیں وہ لوگ کہ جن پر یہ عنایتیں اللہ کر رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں. کس قدر واضح اور خوبصورت اور حسین انداز میں کلام کر رہا ہے پروردگار اپنے ان منتخب بندوں کے لیے کہ جن کی محبت میں اس نے یہ عرش و فرش بنائے، جن کے ذریعے سے وہ خود پہچانا گیا، جو وسیلہ رب ہیں اور جن کا خود پروردگار احسان مند ہے. یہ ہم لوگ نہیں کہہ رہے بلکہ قرآن خود پکار پکار کے کہہ رہا ہے. اور یہ مخصوص آیتیں اس سورے کی آواز دے رہی ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جس کے لیے پروردگار خود شکریہ ادا کر رہا ہے. بے شک. روایت ہے کہ جب بیماری حسنین میں ان کی صحت کی غرض سے مولا علی، جناب فاطمہ اور جناب فضہ نے منت مانی تھی کہ ہم 3 روزے رکھیں گے. جب دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے تو نظر کو پوری کرنے کے لیے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا. جناب امیر یہودی کے پاس گئے اور اس سے جو قرض لی، کیونکہ آپ یہودی کے باغ میں کام کیا کرتے تھے. گھر واپس آئے اور آنے کے بعد یہ جو ہے آپ نے جناب فاطمہ زہرا کو دی. تمام دن سب نے روزے رکھے جس میں جناب حسن اور جناب حسین بھی شامل تھے. شام میں جناب سیدہ نے اس جو کو پیسا اور 5 روٹیاں پکائیں. افطار کا وقت آیا. اسی وقت ایک سائل نے آواز دی، السلام علیکم یا اہل البیت محمد، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دیں. اس آواز کو سنتے ہی سب نے اپنے آگے کی روٹیاں اس سائل کو دے دی اور پانی سے افطار کر لیا. دوسرے دن بھی اسی طرح سے ہوا. عین افطار کے وقت کسی یتیم نے آواز دی اور پھر اس بار بھی ساری روٹیاں یتیم کو دے دی گئیں اور سب نے پانی سے افطار کر کے اللہ کا شکریہ ادا کیا. پھر تیسرا دن آیا، منت کا آخری روزہ. شام میں ایک بار پھر افطار کے وقت کسی قیدی نے آواز بلند کی اور سخاوت کے یہ علمبردار، صبر و رضا کی یہ پیکر، اس گھرانے نے اپنی ساری روٹیاں اس قیدی کو دے کر ایک بار پھر پانی سے روزہ افطار کر لیا. چوتھے دن مولا علی اپنے دونوں شہزادوں کا ہاتھ تھام کر رسول اکرم کی بارگاہ میں آئے. نبی نے دیکھا کہ حسنین کے چہرے مبارک بھوک سے زرد تھے، جسم کانپ رہے تھے. رسول اکرم جو ہے بہت رنجیدہ ہوئے. ان کا ہاتھ تھاما لے کر شہزادی کے گھر تشریف لائے. دیکھا کہ جناب زہرا محراب عبادت میں ہیں اور بی بی کی یہ حالت ہے کہ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے ان پر نقاہت طاری تھی اور آنکھیں دھسی ہوئی تھیں. رسول اکرم ان سب کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ جو ہے وہ رنجیدہ ہو گئے. اتنی دیر میں جبریل امین تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ کو مبارک ہو. یہ سورہ دہر، اس سورے کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اہل بیت کی شان میں وقف کر دیا ہے. سبحان اللہ. اور اس سورے کی پھر جناب جبریل نے تلاوت کری اس گھرانے کے سامنے. سبحان اللہ. تو یہ ہیں وہ ہستیاں
کہ جو اطاعت الہی میں اس مقام پر ہیں کہ جن کے لیے رب العزت اپنی بارگاہ سے شکریہ کے تحفے کے طور پر آیتیں نازل کرتا ہے. سبحان اللہ. ان کے مرتبے کا کیا کہنا کہ خدا خود مشکور ہے ان ہستیوں کا کہ جنہوں نے اپنے ہر عمل میں، ہر اظہار میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کو جو ہے وہ سامنے رکھا. اور پھر کیوں نہ وہ کہلائیں اس جنت کے حقدار جو پروردگار عالم نے بنائی ہے. بے شک. ان کی محبت میں جہاں نہ دھوپ ہوگی نہ شدت کی سردی، گھنے درختوں کے سائے والے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ریشم کی پوشاک پہنے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے وہ لوگ ہوں گے اور ان کی ضیافت میوے اور مشروبات سے ہوگی. سبحان اللہ. ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، سلامتی ہی سلامتی ہوگی. آگے آیتیں بڑھتی ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اے رسول بتا دو میرے بندوں کو کہ اگر وہ ہدایت کا راستہ پانا چاہتے ہیں تو نماز کو قائم کریں. بے شک. پورے خشوع و خضوع کے ساتھ دن کے مختلف اوقات میں اور رات کے اگلے حصے تک. اس میں بالخصوص نماز شب کا بھی ذکر ہے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس قرآن کو اپنے لیے سراسر نصیحت سمجھیں، کیونکہ قرآن کا موضوع جو ہے وہ ہے توحید. قرآن ذہن انسانی کو حقیقت توحید کی طرف راغب کرتا ہے، کیونکہ بے شک خدا سب سے بڑا واقف کار اور دانا ہے، اور جس پر بھی نظر کرم کر دے اس کو وہ اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. لیکن آخر کی آیتیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ دردناک عذاب ہے ان کے لیے جو اس سے منکر ہیں اور اس کو جو ہے انکار کرتے ہیں. آخر میں یہی دعا ہے کہ خدا ہم سب کو قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کے جو بھی تعلیمات ہیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. بہت شکریہ سسٹر، آپ نے سورہ دہر کی تشریح ہمیں بیان کر کے کری. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ہم اور ہمارے ناظرین. ہم نے آپ سے ایک کوئسچن پوچھا ہے، اس کا آپ نے جواب دینا ہے. کوئسچن یہ ہے کہ جی میں کوئسچن بتا دیتی ہوں. جی کوئسچن یہ ہے کہ جنت البقیع میں کتنے معصومین جو ہیں مدفون ہیں، کتنے معصومین مدفون ہیں اور کون کون سے ہیں، ان کے آپ نے نام بھی بتانا ہے. تو صدف آپ نے بڑا آسان سوال پوچھا ہے. میرے خیال سے ساری دنیا جانتی ہوگی کہ بہت کالز کریں گے لوگ یقیناً، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں گے. جی بہت آسان سوال ہے، ہر مومن کو پتہ ہے. تو اب ہم آپ کو تحفے میں دینا چاہ رہے ہیں تحفۃ العوام. بہت بہترین کتاب ہے، زیارت ہیں اس میں، اماموں کی قرآنی آیات ہیں اس میں، اور اعمال ہیں. بہت اچھی کتاب ہے، بہت معلوماتی کتاب ہے. رائٹر کا نام بھی بتا دیں. جی رائٹر کا نام ہے مولانا منظور حسین صاحب نقوی. اس حوالے سے میرے خیال سے ہماری معزز مہمان کچھ بتانا چاہتی ہیں. جی ماشاءاللہ یہ کتاب بھی میرے اجداد ہی کی ہے. یہ جو مولانا منظور حسین نقوی صاحب ہیں یہ میرے نانا لگتے ہیں رشتے میں. الحمدللہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج ان کی کتاب کا تعارف کروایا جا رہا ہے، اور میرے لیے کیا باعث فخر ہے. یہ علی پور ضلع مظفر گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو میری والدہ ہے یہ ان کا ننہال ہے. میری والدہ سے تعلق رکھتی ہے. یعنی آپ بہت زیادہ علمی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ خدا کا شکر ہے پروردگار عالم کا. جی ماشاءاللہ. اور ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں جو یہ کتاب گفٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ مائی شاپ 14 والوں کی. تو آپ اور بھی ان سے کتابیں لے سکتے ہیں. ان کی ویب سائٹ پہ جائیں آپ، مائی شاپ 14 والوں کی ہر قسم کی ان کے پاس بکس ہیں. آپ جو بھی بک لینا چاہیں آپ ان سے لے سکتے ہیں. آپ ان کی ویب سائٹ کا ضرور وزٹ کیجیے گا. تو اب ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے اور آپ فون کال کر کے اپنے جواب نوٹ کروائیے. تو پروگرام کی پہلی کال ہے، کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ملک بول رہی ہوں. سب سے پہلے میں نے فون اٹھایا ہے اور میں جواب دینا چاہتی ہوں. بیٹی کو دیکھ کے بھی خوشی ہوئی. ہم بھی مظفر گڑھ میں بہت رہے ہیں اور مولانا منظور حسین میرے ہسبینڈ کے بڑے دوست تھے. بہت خوشی ہوئی ہے. تو جنت البقیع میں 5 ہستیاں ہیں: جناب فاطمہ تو زہرا، امام حسن علیہ السلام،
علی زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق. بہت شکریہ. ہم نے کہاں سے انہوں نے فون کیا؟ آپ نے کہاں سے فون کیا ہے؟ جی لندن سے مسز ملک لندن بول سے. رہی ہوں. جی بہت شکریہ. ہم نے آپ کا جواب نوٹ کر لیا ہے. انشاءاللہ جس کا جواب صحیح ہوگا اس کا ہم نام جو ہے اپنے لسٹ میں شامل کر لیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب ہے کہ وہ بک جس کو ملے گی. تو بہت واقعی آپ سیما صحیح کہہ رہی ہیں، بہت اچھا اور بہت ہی آسان سوال ہے یقیناً، کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ پتا ہوگا اور جن کو نہیں پتا ہے ان کی بھی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا. اور یہ بھی دعا گو ہیں کہ جلد سے جلد ہم سب کو جنت البقیع جو ہے لے کر جائیں خدا، اور سارے معصومین کے ہمیں زیارتیں نصیب ہو. تو جی نیکسٹ کال ہے. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. اگر کال کسی وجہ سے تھرو نہیں ہوئی ہے تو آپ دوبارہ کال کو ضرور ملائیے گا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کیجیے گا. اگر نیکسٹ کال ہے تو لے لیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. تو چلیں اپنے پروگرام کو بھی ہم ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے تاکہ ہم ناظرین کی معلومات میں اور مزید اضافہ کرتے رہیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی کہ شعر اللہ کیا ہے اور اس میں قرآن میں کیا اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے صدف پوچھا، کیونکہ جو کچھ بھی واقعہ جنت البقیع کے سلسلے میں ہوا اس سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ شعر اللہ کی کیا حقیقت ہے. جی سسٹر اسی کو بس سوری میں آپ جاری رکھیں گے تو ایک کال ہے، کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی، میں فروا بول رہی ہوں مانچسٹر سے. جی سسٹر مجھے پوچھنا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے آپ سورہ کے بارے میں، تو میں نے لیٹ پروگرام سننا شروع کیا. سورہ دہر کی بات کر رہے تھے آپ سے، مجھے یا سورہ دہر؟ سورہ دہر یہ آپ کو 29ویں پارے میں سورہ قیامت کے بعد جو ہے وہ قرآن میں مل جائے گی. جو نہیں ابھی آپ نہیں میں کہہ رہی ہوں ابھی آپ جس سورہ کی بات کر رہے تھے سورہ دہر، کون سی سورہ ہے؟ سورہ دہر. سورہ دہر. جی جی تھینک یو جی، تھینک یو. جی بہت شکریہ آپ کا سسٹر. تو جی سسٹر آپ کیا کہنا چاہیں؟ تو اس سلسلے میں شعر اللہ سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں، وہ تمام نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے. یعنی آپ کا شعور، آپ کی روح، آپ کا ذہن، آپ کا خیال جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، وہ شعر اللہ کہلاتی ہے. بالکل. ایک کال ہے تو کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدف ہم لندن سے قیصر بول رہے ہیں. وعلیکم جنت البقیع میں ماشاء اللہ میں 5 معصومین ہیں، جناب سیدہ علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام جعفر علیہ السلام، حضرت باقر علیہ السلام. جی بہت شکریہ. ہم نے آپ کا جو ہے جواب نوٹ کر لیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کس کا جواب صحیح ہوتا ہے اور کس کا جو ہے نام صحیح نکلتا ہے جواب کے ساتھ. تو ناظرین اسی کے ساتھ ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ فون کال ضرور کر کے اپنے جواب نوٹ کروائیے گا، کیونکہ ہم بہت بہترین کتاب دینے والے ہیں تحفۃ العوام مائی شاپ 14 والوں کی طرف سے. تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.